دوسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا قرآن سکھانے کے لیے معاوضہ یعنی کہ تنخواہ وغیرہ لینا جائز ہے؟ کوئی بھی نیک عمل اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر بغیر اجرت کے انجام دیتا ہے، کرتا ہے، یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مگر کچھ ایسے کام کہ جن پر بندہ عبادت کے کام ہوتے ہیں مگر پھر بھی اس پر بھی اجرت وغیرہ لینے کی جہاں تک بات ہے، تو خاص کر قرآن کریم سکھانا یا قرآن یا دیگر دعاؤں کے ذریعے رقیہ کرنا، دم کرنا اور پھر اس پر اجرت لینا، تو اس سلسلے میں واضح طور پر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدیثیں اور آپ کے زمانے کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت سفر پر تھی اور ان لوگوں کا گزر کسی ایک بستی پر سے ہوا۔ ان لوگوں نے یعنی صحابہ نے بستی والوں سے ضیافت مانگی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا تھا۔ اب وہ لوگ اپنے سردار کو یعنی اس کا علاج کرانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیے، ہر طرح کے نسخے آزما لیے، مگر ان کا وہ سردار بے ہوش کا بے ہوش ہی پڑا رہا۔ کسی نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ایک نئی جماعت جن کا گزر ہمارے اپنے قبیلے پر سے ہوا، چلو ان کے پاس ہم معلوم کرتے ہیں، کوئی علاج شاید وہ جانتے ہوں۔ تو دوڑے آئے صحابہ کے پاس اور انہوں نے پوچھا، تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کے سردار کا علاج کرا سکتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ اتنی ساری بکریاں تم ہم کو دو گے، اجرت کے طور پر، معاوضے کے طور پر بکریاں دینا ہوگا۔ قبیلے والے مان لیتے ہیں اور صحابی جاتے ہیں اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس بندے پر پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، اور وہ بندہ بالکل اس طرح سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے گویا بندھنوں میں بندھا ہوا تھا کہ اچانک بندھنوں سے آزاد ہو گیا۔ پھر وہ صحابی بکریاں ہانک کر لے کر آتے ہیں جو اجرت طے پائی تھی۔ صحابہ کے پاس جب آتے ہیں تو صحابہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم سب آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ پھر ان لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم نے یہ جو کام کیا کہاں تک درست ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ کیا بتاتے ہیں معلوم کریں گے۔ تو صحابہ کا وہ قافلہ واپس لوٹ کر آتا ہے مدینہ، ساتھ میں بکریاں بھی ہانک کر لے کر آتے ہیں اور ماجرا سناتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہوئی اور یہ بکریاں بطور اجرت کے ہم لے کر آئے۔ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ اجر جس پر لیا جا سکتا ہے سب سے حقدار چیز تو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب پڑھ کر اس پر تم نے اجر لے لیا تو یہ بالکل برحق ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لینا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک اس عورت کو دیکھتے ہیں اور پھر سکوت اختیار کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ذرا وقفہ ہوتا ہے تو ایک صحابی جو وہیں مجلس میں رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی اگر آپ کو اس عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کرا دیجئے، یا اس عورت کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مہر کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں۔ کہتے ہیں جاؤ گھر تلاش کر کے آؤ، دیکھو اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ۔ تو صحابی جاتے ہیں، گھر پہ بہت کچھ دیکھا، کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ بس یہی چادر جو میں تہبند کے طور پر باندھا ہوا ہوں، پہنا ہوا ہوں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا میں مالک نہیں ہوں، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی یہ چادر
نکال کر مہر کے طور پر اگر تم دے دو گے تو تم تو برہنہ رہ جاؤ گے، ننگے رہ جاؤ گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو وہ صحابی مختلف صورتوں کے نام بتا کر کہتے ہیں، گنا کر کہتے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ تم اپنی بیوی کو یہ سب صورتیں سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ یعنی کہ تم اپنی بیوی کو جو سکھاؤ گے اس پر جو اجرت تم کو ملنی ہے، تو اس اجرت کی جگہ پر یہی تمہارا اپنا سکھانا، جو اجرت تم کو بیوی دے گی اجرت کی جگہ پر تم اپنی بیوی کو یہ آیتیں سکھا دو، صورتیں سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے کہ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ بالکل کوئی بھی عبادت کا کام آدمی اللہ کے لیے کرے، اس سے دنیا طلب نہ کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگنے کا عمل بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کو ذریعہ بنانا، جیسے بہت ساری مسجدوں وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں نابینا یا کوئی بھی اور بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے کا اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ دیتے جائیں، تو یہ کام بالکل غلط ہے۔ قرآن کو مانگنے کا ذریعہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ باقی قرآن پڑھانے اس طرح کے کام سے کہ یا پھر رقیہ کرنے جس کی وجہ سے فائدہ خود بندے کو بھی ہوتا ہے اور دوسرا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو دوسرا بندہ جس کو کہ نفع پہنچتا ہے تو اس سے اجرت لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔